دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بالوں کے علاوہ مہندی کے پودے کے 4 حیران کن فائدے، جسے جان کر آج ہی یہ پودا گھر لے آئیں گے۔ ہمارا مدرسہ 4,15,000 روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ میری تمام پیاری بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس صدقے جاریہ میں حصہ لیں تاکہ آپ دنیا آخرت دونوں میں کامیابی پائیں۔ جزاک اللہ۔ ایزی پیسہ محمد مبین اقبال 0342804491۔ جزاک اللہ۔ مہندی سے متعلق اکثر لوگ یہی تصور کرتے ہیں اس سے خواتین ہاتھوں اور پیروں پر نقش و نگار بنا کر اپنی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں، لیکن کچھ طبی ماہرین جانتے ہیں کہ مہندی کم قیمت ہونے کے ساتھ حیرت انگیز خوبیوں کی حامل ہے، اور اس مہندی کے پتوں سے مختلف دوائیاں بنائی جا رہی ہیں۔ مگر آج اس سستے پودے کے فائدے ہم آپ کو بتائیں گے جو کریں گے آپ کی بڑی مشکل آسان۔ بالوں کو گھنا کرتی ہے۔ مہندی کے پودوں کو استعمال کرنے سے بال ایک دم صحت مند رہتے ہیں اور بالوں میں چمک پیدا کرتی ہیں اور بالوں میں چمک کو بڑھاتی ہے۔ گھٹیا اور جوڑوں کا درد۔ مہندی کو ہاتھوں یا پیروں پر لگانے سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، جو کہ جسم کو پرسکون اور اعصاب سے تناؤ کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے، اور اس سے اینٹی انفلامنٹری ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں جو جسم میں جوڑوں کے درد اور سوزش کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ جلد کے مسائل۔ مہندی کے پودے جلد کے مسائل کے لیے بھی مفید مانے جاتے ہیں۔ قدیم طب میں مہندی کو زخموں کو تیزی سے بھرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ حنا کے پتوں میں اینٹی سیپٹک کی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو جلد کو نقصان پہنچانے والے بہت جراثیموں کا خاتمہ کرتی ہے، مسوڑھے مضبوط بناتی ہے۔ مہندی کے پودے کی اینٹی بیکٹیریل خوبیاں منہ کے جراثیموں کا خاتمہ کرتی ہے، اور اگر اس کے پتوں کو چبایا جائے تو یہ مسوڑھوں کی بیماریاں دور کرتی ہے۔ ٹانگوں کا درد دور کرنے کے لیے 11 کام کی باتیں۔ جب ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو رگیں کھنچ جاتی ہیں اور نیلی پڑ جاتی ہیں، یہ جلد کی سطح پر ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا تعلق اندرونی گہری رگوں سے بھی ہوتا ہے۔ جب ٹانگیں صحت مند ہوتی ہیں تو ان میں ہوگا ہو قدرتی وال خون کو ایک رگ سے دوسرے جانے دیتا ہے، واپس نہیں آنے دیتا۔ البتہ جب رگوں میں کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے یا وال کمزور ہو جاتا ہے تو خون رگوں میں واپس بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے رگیں پھول جاتی ہیں اور جلد پر ابھرنے لگتی ہیں۔ ایسا عموماً عمر کی زیادتی، ورزش نہ کرنے، زیادہ دیر تک کھڑے رہنے یا موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خواتین کا وزن ان دنوں بڑھ جاتا ہے جب وہ ہوتی ہیں، ان کی ٹانگوں میں ورم ہو جاتا ہے اور چال تبدیل ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھڑے نہ ہوں۔ بلا وجہ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے خون رگوں میں جمع ہونے اور دباؤ ڈالنے لگتا ہے۔ 10 یا 15 منٹ بعد جب بھی موقع ملے بیٹھ جائیں اور ٹانگوں کو اٹھا کر پھیلا لیں تاکہ رگوں میں خون جمع نہ ہو۔ بیری کھائیں۔ بلیک بیری رس بھری اور اسٹرابری میں فلونائڈز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خون کی نالیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ٹانگوں کی رگیں پھولنے کا بھی ان سے ازالہ ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد یا صبح ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی سی بیریاں ضرور کھائیں۔ وزن گھٹائیں۔ اگر آپ کا وزن بڑھ گیا ہے تو اسے کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کا جسم خوبصورت دکھائی دے گا بلکہ ٹانگوں میں بھی خون کی روانی میں اضافہ ہو جائے گا اور رگیں بھی نہیں پھولیں گی۔ اونچی ایڑیوں والے جوتے نہ پہنیں۔ اونچی ایڑیوں والے جوتے پہننے سے شریانیں متاثر ہوتی ہیں اور دل کو واپس خون نہیں پھینک پاتی، چنانچہ ہمیں بغیر اونچی ایڑیوں کے سینڈل اور جوتے پہننے چاہیے تاکہ ہماری ٹانگوں میں خون کی روانی بہتر رہے۔ موزے پہنیں۔ خاص قسم کے موزے جو کیمریشن اسٹاکنگ کہلاتے ہیں، ان کے پہننے سے ٹانگوں میں خون کی روانی بہتر ہو جاتی ہے اور ٹانگوں میں درد نہیں رہتا۔ گوٹا کولا کھائیں۔ یہ ایک جڑی بوٹی ہے، اس کے کھانے سے ٹانگوں کا درد اور سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ شاہ بلوط کے بیج کھائیں۔ شاہ بلوط کے درخت سے حاصل شدہ بیج کھانے سے ٹانگوں کی رگوں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے، ٹانگوں کی رگوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور ٹانگوں کا بھاری پن دور ہوتا ہے۔ آنتوں پر دباؤ نہ ڈالیں۔ بیت الخلاء میں جب آنتوں پر زور ڈالا جاتا ہے تو ٹانگوں کی رگوں پر بھی اثر پڑتا ہے اور درد ہونے لگتا ہے۔
کوشش کریں کہ آپ کی آنتیں صاف رہیں، قبض نہ ہو۔ آپ کو اس کے لیے آپ ریشے والی غذائیں کھائیں اور پانی زیادہ پئیں۔ آپ کی ہتھیلیاں آپ کے بارے میں 7 کون سی خاص باتیں بتا سکتی ہیں جن کا جاننا آپ کو بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک ایسا مدافعتی نظام قائم کیا ہے جو کہ کسی بھی بڑی بیماری کی آمد سے قبل اشارے دینا شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ ان اشاروں پر دھیان دیتے ہیں وہ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں، اور جو لوگ ان نشانیوں پر دھیان نہیں دیتے وہ بڑے خطرے سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہاتھوں کی ہتھیلیاں جن میں خون کی رگوں کا جال بچھا ہوتا ہے، ان کے ذریعے بھی بہت سارے خطرناک امراض کے بارے میں وقت سے پہلے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہتھیلیوں کی سرخی۔ عام طور پر ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی رنگت سے بہت ساری اندرونی کیفیات کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ اگر ہتھیلیاں گلابی رنگت کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحت مند ہیں اور آپ کے اندر خون کی کمی نہیں ہے، مگر اگر یہی ہتھیلیاں زردی مائل ہوں تو اس کا مطلب ہے جسم میں خون کی کمی ہے، اور اگر یہی ہتھیلیاں سرخ ہوں یعنی ان کی رنگ گلابی کے بجائے سرخ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جگر درست کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر سرخی مائل ہتھیلیوں کے ساتھ آپ کی عمر بھی 50 سال سے زیادہ ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا سبب ہارمون کی خرابی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے نسیں پتلی ہو رہی ہیں اور یہ کسی بڑی بیماری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ہتھیلیوں میں زیادہ پسینہ آنا۔ بعض لوگوں کے ہاتھوں میں ہر وقت پسینہ آتا ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو ایسے افراد کو صرف ہاتھوں ہی میں نہیں بلکہ پورے جسم میں زیادہ ہاتھوں کا پسینہ آتا ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو ایسے افراد کو صرف ہاتھوں ہی میں نہیں بلکہ پورے جسم میں پسینہ آتا ہے تو ایک نارمل عمل ہے۔ ہاتھوں کا سن ہونا۔ بعض افراد جب سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھ سن ہوتے ہیں۔ اگر یہ عمل کبھی کبھار ہو تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سوتے ہوئے کسی نس کے دب جانے کے باعث یہ ہوا ہے، جو وقت کے ساتھ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ عمل ہر بار سو کر اٹھنے کے بعد ہو تو یہ خطرناک بیماری کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو یا پھر ریڑھ کی ہڈی کی مہروں کے درمیان کسی نس کے آنے کے سبب، دل کی بیماری کے سبب یا پھر ذیابیطس کے سبب، ان تمام صورتوں میں ڈاکٹر سے جانچ کروانی ضروری ہے، جو اس کے مسئلے کی تحقیقی وجوہات کے بارے میں مختلف ٹیسٹ کے ذریعے جانچ کر سکتے ہیں۔ ہتھیلیوں کا خشک ہونا۔ ہتھیلیوں کا خشک ہونا عام طور میں جسم میں پانی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ پانی کے ساتھ ساتھ مچھلی، چکنائی والی اشیاء کو غذا میں شامل کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بڑی عمر کی خواتین میں ریش کے بند ہونے کے بعد جسم میں ہارمونل تبدیلی کے سبب بھی ہتھیلیاں خشک ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں ان کو اپنی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، جو کہ ہارمون کو درست کرنے کی دوا دے سکتی ہیں۔ ہاتھوں کا کانپنا۔ ہاتھوں کا کانپنا ایک خطرناک مرض پارکنسن کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کے ہاتھ عام حالات میں بھی کانپتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات شدید ذہنی دباؤ، غصے یا خوف کے عالم میں بھی ہاتھ کانپتے ہیں، جو کہ اس کیفیت کے گزرنے کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ کٹے پھٹے ناخن۔ جسم کی صحت کو ناخنوں سے بھی جانچا جا سکتا ہے۔ اگر ناخن ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہوں اور ان کی سطح غیر ہموار ہو تو یہ در حقیقت جسم میں زنک کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ زنک جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے اناج، مغزیات اور گوشت کا وافر مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ ڈاکٹر اس کے لیے زنک سے بھرپور سپلیمنٹ بھی دیتے ہیں۔ انگلیوں کے پھولے ہوئے بند۔ بعض اوقات ہاتھ کی انگلیوں کے بند پھول سے جاتے ہیں، جس کے سبب ہاتھوں کی انگلیوں کی شکل یکساں نہیں رہتی ہے اور بنیاد سے پتلی اور آگے کی طرف جا کر موٹی ہو جاتی ہے۔ یہ کئی خطرناک بیماریوں کی علامت ہو سکتی ہے۔ انگلیوں کی یہ شکل جسم میں آکسیجن کی کمی کو ظاہر کرتی ہے، جس کا سبب پھیپھڑوں کا کینسر یا دل کا کوئی خطرناک مرض ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔